جابر بن حیان جو اسلامی تاریخ کے ان روشن ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے جنہوں نے سائنس کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ کیمیا کی تاریخ ان کے بغیر نامکمل ہے۔ دور حاضر میں یورپ کے سائنسدان بھی جابر بن حیان کو کیمیا میں بہت اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ دوسری صدی ہجری کے اوائل کی بات ہے جب بنو امیہ کی خلافت کمزور ہو رہی تھی اور بنو عباس اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ جابر بن حیان کے والد کوفہ میں مقیم تھے جہاں ان کی ادویات کی دکان ہوا کرتی تھی۔ بعد میں بنو عباس کی طرف سے بنو امیہ کے خلاف چلائی گئی تحریک کا حصہ بننے کے لیے وہ ایران کے صوبے خراسان کے شہر طوس میں ہجرت کر گئے، جہاں جابر بن حیان کی ولادت سن 722 عیسوی میں ہوئی۔ بنو عباس کے ساتھ وفاداری کے جرم میں بنو امیہ نے ان کے والد کو سزائے موت دے دی تھی۔ جب جابر بن حیان 26 سال کا ہوا تو بنو عباس نے اپنی خلافت قائم کر لی تھی۔ جابر نے اپنا قبیلہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ ان کا فیض تھا کہ سائنس میں کام کرنے کے باوجود ان پر اسلامی طرز زندگی حاوی رہا۔ یہ وہ دور تھا جب کیمیا کو فقط سونا بنانے تک محدود سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کم قیمت دھاتوں کے ملاپ سے سونے کو بنایا جا سکتا ہے، اور کئی لوگ اس کوشش میں کئی سال کوشش کرتے کرتے بیکار گزار چکے تھے۔ اگرچہ ابتدا میں جابر بھی اس بات کا قائل تھا، مگر اس کا مطالعہ اس سے بہت زیادہ تھا۔ وہ اس دور میں بھی کیمیائی اصلاحات جیسے حل کرنا، فلٹر کرنا، کشید کرنا، عمل تصعید اور کلماؤ، ان سب سے نہ صرف اچھی طرح واقف تھا بلکہ اس نے ان کو اپنے کیمیائی تجربات میں کثرت سے استعمال کیا۔ دھاتوں کے متعلق جابر کا نظریہ یہ تھا کہ تمام دھاتیں گندک اور پارے سے بنی ہوتی ہیں۔ جب دونوں اشیاء بالکل خالص حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی ملاپ کرتی ہیں تو سونا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ناخالص حالت میں کیمیائی طور پر ملتی ہیں تو دیگر کثافتوں کی موجودگی اور ان کی مقدار کی کمی بیشی سے دوسری دھاتیں مثلا سونا، چاندی، سیسا، تانبا، لوہا وغیرہ ظہور میں آتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق چونکہ دیگر دھاتوں اور سونے کی کیمیائی ترکیب میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر لینا عین ممکن ہے۔ دھاتوں کے متعلق جابر کا یہ نظریہ کم و بیش 18ویں صدی تک قائم رہا۔ چنانچہ جابر کے دور سے 18ویں صدی تک لوگ خالص گندک کی تلاش میں صرف کرتے رہے تاکہ سونا حاصل کیا جا سکے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ خود جابر نے اس نظریے کی بنیاد پر سونا بنانے کی بہت کم کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابتدائی تجربوں سے ہی جان گیا تھا کہ گندک اور پارے کو ملا کر سونا بنانے کی کوشش بعض نامعلوم وجوہات سے عملی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جابر اس دور میں عمل تخلیص، جسے عام زبان میں دھات کا کشتہ بنانا کہتے ہیں، اس سے بھی بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ اس نے اس خاص عمل پر ایک جامع کتاب تصنیف کی ہے جس میں اس نے دھاتوں کے مرکبات بنانے کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس نے اپنی کیمیا کی کتابوں میں فولاد بنانے، چمڑے کو رگڑنے، دھاتوں کو مصفحہ کرنے، موم جامع بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر وارنش کرنے، بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب تیار کرنے اور اس قسم کی 20 مفید اشیاء بنانے کے طریقے بیان کیے ہیں۔ اپنی تصانیف میں اس نے لیڈ کاربونیٹ، آرسینک، اینٹیمونی کو ان کے سلفائڈ سے حاصل کرنے کے طریقے میں پوری وضاحت کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ وہ ست لیمو، سرکہ، ٹارٹارک ایسڈ اور اس جیسے دیگر نباتاتی تیزابوں سے بھی واقف تھا۔ اس کا ایک عظیم کارنامہ معدنی تیزابوں کی دریافت ہے۔ جابر نے یتیمی اور ناسازگار حالات کے باوجود اپنی محنت اور قابلیت اور ذہانت سے سائنس میں اپنے لیے اتنا اونچا مقام حاصل کیا جو اس زمانے میں کسی اور کو حاصل نہ تھا۔ جابر سن 817 عیسوی میں دار فانی سے کوچ کر گیا۔ رحلت کے وقت اس کی عمر 95 سال تھی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کسی مسلم سائنسدان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، ہم آپ کے لیے اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل زاوی انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔